السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أكرمين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے توحید کے پرستاروں، اے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں، نہ گھبراؤ اور نہ غمگین ہو، ہر طرح کی سربلندی تمہارے لیے ہے، بشرطے کہ تم کامل ایمان والے ہو جاؤ، کامل مومن بن جاؤ۔ حاضرین کرام، حدیث شریف میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حاضرین کرام، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرتا ہے اور سارے باطل عقیدوں سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے پروردگار سے اس قدر قوی مضبوط رشتہ جوڑ لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اسی قدر سربلندی عطا فرماتے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیا جاتا ہے، کائنات کی ہر چیز پر اسے حاکم بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے زمینوں، آسمانوں، ستاروں اور چاند سورج کو تمہارے لیے مسخر فرما دیا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا شان ہو سکتی ہے، اور کیا عظمت مومن کے لیے ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر بنا دیا ہے، ہر چیز پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنا دیا ہے، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قدرت عطا فرما دی ہے۔ حاضرین کرام، اگر ہم تاریخ کی جھلکیوں کو دیکھتے ہوئے چلیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان بزرگان دین نے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات پر عمل کیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن کی زندگی کا مقصد حیات بن گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی اسی قدر شان و عظمت سے سرفراز فرمایا، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سربلندی عطا فرمائی۔ حضور نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا وہ ان کاموں پر عمل پیدا ہو گئے، اور جن سے آقا نے منع فرما دیا
تو انہوں نے ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں اسی قدر شان و عظمت عطا فرمائی، انہیں اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سربلندی عطا فرمائی۔ چنانچہ آپ نے وہ واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا زمانہ تھا، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی پر کامیابی عطا فرما رہے تھے، اور دن بدن اسلامی حدود میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اسلامی سلطنت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ چنانچہ جب مصر فتح ہوا تو حقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو مصر کا گورنر بنا کر وہاں پر روانہ فرما دیا۔ اور حاضرین کرام، روایات میں آتا ہے کہ دریائے نیل جس سے انسان، جانور، کھیت، باغات، ہر چیز سیراب ہوا کرتے تھے، اچانک دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، اس کا پانی سوکھ جاتا ہے۔ چنانچہ مصر کے کچھ سردار حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ اے امیر المؤمنین، اے خلیفہ وقت، اے ہمارے گورنر، یہاں کی یہ حالت ہے کہ جب بھی دریائے نیل خشک ہو جاتا تو ہماری یہ رواج، یہ ہماری رسم چلتی بھی آ رہی ہے کہ کسی نوجوان لڑکی کو اچھی طرح تیار کیا جاتا ہے، اس کا بناؤ سنگار کیا جاتا ہے اور اسے دریائے نیل کے بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے، تبھی پھر دریائے نیل بہنا شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم اس طرح عمل نہیں کریں گے، کسی لڑکی کو بھیٹ نہیں چڑھائیں گے، تو پھر دریائے نیل سے پانی بہنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں تمام معاملات کو لکھ کر آپ نے رائے طلب فرمائی اور ایک لیٹر بھیجا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے دو لیٹرز، دو خط آپ نے لکھے۔ ایک لیٹر دریائے نیل کے نام آپ نے لکھا اور دوسرا گورنر مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے نام پر آپ نے لکھا۔ دریائے نیل کے نام جو لیٹر آپ نے لکھا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلمانوں کے امیر فاروق اعظم کی جانب سے دریائے نیل کے نام، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو بہ، ورنہ مسلمان تیرے پانی کے محتاج نہیں ہے، تیرے پانی کے مسلمان کبھی محتاج ہونے والے نہیں ہیں۔ اور پھر گورنر مصر کے نام آپ نے جو خط لکھا اس میں یہ تحریر فرما دیا کہ اسلام کبھی بھی اس طرح کے رسومات کو ادا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، لہذا اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے، اس طرح کا عمل کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، میں نے جو دریائے نیل کے نام خط لکھا ہے اسے تم دریائے نیل میں ڈال دو۔ چنانچہ حاضرین کرام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم پر عمل کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی دریائے نیل میں اس خط کو ڈالا جاتا ہے، اس لیٹر کو ڈالا جاتا ہے، تو دیکھنے والے حیرت زدہ ہے کہ ایسا کرشمہ وہاں پر نمودار ہوتا ہے، ایسا اس لیٹر کی وجہ سے ایسا اثر وہاں پر رونما ہوتا ہے کہ جو دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، ایک خط کے ڈالنے سے وہ دریائے نیل میں پھر سے پانی کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ سارے لوگ حیرت زدہ ہے۔ تو حاضرین کرام، آپ مجھے بتلائیں کہ یہ کون سی طاقت تھی، یہ کون سا کرشمہ تھا کہ ایک لیٹر نے اب بہتے دریا میں پانی کو بہانا شروع کر دیا۔ تو حاضرین کرام، ہمیں یہاں پر یہی کہنا پڑے گا کہ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایمان کامل تھا، حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی تھی، اور پھر کیوں نہ ہو کہ وہ خود ایسی شخصیت سے تعلیم یافتہ ہے، ایسی ذات سے تعلیم یافتہ ہوئے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحم و کرم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا کیا معاملہ ہے، ان کے غلاموں کی یہ کیفیت ہے کہ ایک لیٹر کو جب دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کا پانی
سوکھ گیا تھا، ایک لیٹر کے پڑنے کی وجہ سے دریا کا پانی بہاؤ پھر شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ذرا غور فرمائے کہ حضور پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، پیارے آقا کی شان و رفعت کیا ہوگی۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا قرآن اپنے محبوب کی شان میں نازل فرما دیا، کائنات کی ہر چیز کو اپنے محبوب کی محبت کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور پھر پیارے حبیب کی شان و عظمت یہ ہے کہ کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اسی لیے شاعر نے اس مقام پر آ کر کہہ دیا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی خصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی خصہ مختصر۔ حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ہی دور خلافت ہے، اور جب ایران کو فتح کرنے کے لیے آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو وہاں پر لشکر کے ساتھ بھیجا، جانثاروں کے ساتھ بھیجا، تو راستے میں دریائے دجلہ واقع ہوتا ہے، اور اس وقت اس کی طغیانی بھی بڑی ہوئی تھی، اس کی موجیں بھی حد سے زیادہ اونچی اڑ رہی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تمام لشکریوں کو حکم دے دیا کہ ہم یہیں پر اپنا پڑاؤ ڈالیں گے، یہیں پر قیام کریں گے، اور کچھ آرام کرنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ یہاں سے کس طرح راستے کو پار کرنا ہے، کس طرح اس دریا کو عبور کرنا ہے۔ چنانچہ حاضرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حکم پر وہاں پر سارے ٹینٹس لگا دیے جاتے ہیں، اور تمام جانثار آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، اور خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خواب کی حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا گھوڑا دریائے دجلہ میں چھلانگ لگاتا ہے، اور بڑے آرام سکون کے ساتھ دریا کو پار کر نکل جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوراً نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو دریائے دجلہ میں ڈالتے ہیں، تو آپ کا گھوڑا بڑے ہی آرام کے ساتھ دریا کو پار کرنے لگتا ہے۔ اور جب پھر امیر لشکر کا یہ معاملہ ہے تو تمام لشکری بھی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر اس دریا میں کود پڑتے ہیں، اور پھر دریا کو بڑے ہی آرام کے ساتھ پار کر لیتے ہیں۔ جب یہ دریا کو پار کر رہے تھے تو ادھر فصیل سے دور سے کفار یہ منظر کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ دیوانے آ رہے ہیں، اب ہماری کوئی خیر نہیں ہے، یہ محمد کے چاہنے والے ہیں، نہ انہیں اپنی جان کی پرواہ ہے، اپنے مال کی پرواہ ہے، یہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوگوں اگر خیریت چاہتے ہو تو یہ قلعے کو خالی کر کر یہاں سے چلے جاؤ، اسی میں تمہارے لیے خیریت ہے۔ اگر یہ لوگ یہاں پر داخل ہو جائیں گے تو پھر ہمیں اپنی جانوں کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ لوگ اس قلعے کو خالی کر کر چلے جاتے ہیں، اور مسلمان بڑے ہی اچھے انداز میں اطمینان و سکون کے ساتھ فاتحانہ انداز میں اس قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس منظر کو علامہ اقبال نے بڑے بہترین سانچے میں کھینچ کر بتلا دیا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حاضرین کرام، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کے عمل کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کا ایک ایک عمل ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے، ہمیں یہی دعوت دے رہا ہے کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جانوں کو قربان کرنے والوں، ان کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں بھی چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت کرو کہ آقا نے جن جن چیزوں پر تمہیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے اس پر کامل طور پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جن جن چیزوں سے آقا نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرو۔
لیکن حاضرین اکرام ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے 31 دسمبر کی رات کو دیکھا ہی ہوگا، کئی علماء کرام نے، کئی خطبہ کرام نے لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے، ان خرافات سے روکنے کے لیے تمام علماء نے پیغام دیا ہے، کئی دانشوروں نے اپنے قلم کے ذریعے پیغام دیا ہے، اور کئی مساجد میں، کئی مقامات میں 31 دسمبر کی رات میں بڑی ہی اچھی محفلوں کو سجایا گیا ہے، مقدس محفلوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان خرافات سے اپنے آپ کو تو بچا لیا، لیکن پھر اکثریت کا معاملہ یہی رہا کہ وہ 31 دسمبر کی رات میں لہو لعاب میں مصروف نظر آتے رہے، چیخ و پکار کرتے ہوئے نظر آتے رہے، اسلامی تعلیمات کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے نظر آتے رہے، اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نظر آتے رہے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اسی لیے فرما رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم گھبراؤ نہیں، تم غمگین مت ہو، ہر طرح کی سربلندی تمہارے لیے ہے، لیکن کب ہے؟ بشرطے کہ تم کامل ایمان والے ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں شرط یہ ہے کہ تم ایمان پر کامل طور پر عمل کرو گے تو پھر ہر طرح کی کامیابی تمہارے لیے ہے، ہر طرح کی سربلندی تمہارے لیے ہے، کوئی تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب تم کامل طور پر ایمان والے ہو جاؤ گے، حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہی سربلندی عطا فرمائے گا، تمہیں ہی سرخروئی عطا فرمائے گا، تمہیں قدم قدم پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ حاضرین کرام، آج ہمارے مسلم معاشرے کی حالت یہ ہے کہ اگر آپ نظر ڈال کر دیکھیں گے تو کئی طرح کی برائیاں ہمارے اندر موجود ہے، کثرت کے ساتھ نشہ استعمال کرنے والے مسلمان نظر آ رہے ہیں، جھوٹ بولنے میں مسلمان نمبر 1 ہے، دھوکہ دینے میں مسلمان نمبر 1 ہے، ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے میں مسلمان سب سے پیش نظر آ رہے ہیں۔ وہ کون سی برائی ہے جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ حاضرین کرام، آج ہم جو ہر جگہ پر ناکام اور نامراد ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو پامال کر دیا، حضور کی سنتوں کو پامال کر دیا۔ اگر تمہارے دلوں میں کامل ایمان پیدا ہو جائے گا، حضور سے سچی محبت پیدا ہو جائے گی، تو حاضرین کرام ذرا صلاح الدین ایوبی کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا مطالعہ کر دیکھیں۔ آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا، آج بھی تاریخ ان کی کامیابی کی شہادت پیش کر رہی ہے، اس کی گواہی پیش کر رہی ہے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حاضرین کرام اس پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ حلال کو دیکھتے ہیں نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں، بس اپنے منزل مقصود پر ہماری نظر ہوتی ہے، چاہے وہ حلال طریقے سے حاصل ہو یا حرام طریقے سے حاصل ہو۔ حاضرین کرام، ذرا بزرگان دین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جب صحابہ کرام حضور کو کسی چیز پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے یا کسی بات کا حکم دیتے ہوئے پاتے تو فوراً اس پر اپنے دم آخر تک آپ عمل فرمایا کرتے۔ صحابہ کرام کا ان چیزوں پر عمل ہوا کرتا، اور جن جن چیزوں سے آقا نے منع فرمایا تو صحابہ کرام کی آپ زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی ایک صحابی کی زندگی میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے اس چیز سے منع فرمایا اور صحابی نے اس پر عمل کیا ہوگا، بلکہ آپ کو اس کے برعکس یہ نظر آئے گا کہ جن جن باتوں کا پیارے آقا نے حکم دیا صحابہ کرام نے ان باتوں پر عمل کر بھی دکھایا ہے، اور جن جن چیزوں سے حضور نے منع فرمایا تو صحابہ کرام نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے بھی دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ اگر تم بھی سچے طور پر، حقیقی طور پر حضور کے امتی بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ تم کامل ایمان والے بن جاؤ، تم صحیح طور پر حضور سے چاہنے والے ہو جاؤ، حضور سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ حاضرین کرام، آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ زبان سے تو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں،
نعرے بازی تو کرتے ہیں، چاہے پھر 11ویں کا موقع ہو یا 12ویں شریف کا موقع آ جائے تو ہم جھوم جھوم کر 12ویں شریف منایا کرتے ہیں، لوگوں میں خوب کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، طرح طرح کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارا معاملہ بالکل اس کے برخلاف ہو جاتا ہے، بالکل اس کے برخلاف ہو جاتا ہے، اسلامی تعلیمات سے ہمارا واسطہ ہی ختم ہو جاتا ہے، شریعت کا ہمارے پاس کوئی لحاظ ہی نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر ہم اپنے شادی بیاہ کے موقع پر نظر ڈال کر دیکھیں، ہمارے خاندانوں میں جو شادی کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، اگر ہم اس پر نظر ڈال کر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہاں پر کتنی سنتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور کتنی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، کتنا شریعت کا لحاظ کیا جا رہا ہے اور کتنا شریعت کے حدود کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آج یہ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ یہ طریقہ ہمارے اندر رائج ہو گیا ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ مساجد میں نکاح کی محفلوں کو منعقد کیا جاتا ہے، عقد کی محفلوں کو سجایا جاتا ہے، لیکن پھر جب شادی خانے کو آنے کا موقع آتا ہے، فنکشن ہال کو پہنچنے کا موقع آتا ہے تو دولہے کا عمل بالکل اس کے برخلاف، اسلامی تعلیمات کے برخلاف نظر آتا ہے، اس کے گھر والوں کا عمل بالکل اسلامی تعلیمات کے برخلاف نظر آتا ہے۔ حاضرین کرام، آج آپ حضرات خود دیکھ رہے ہیں کہ کئی طرح کے ویڈیوز آ رہے ہیں، چاہے وہ فیس بک پر ہو یا واٹس ایپ پر ہو، کئی طرح کے نیوزز اخبارات میں بھی ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں، اور آپ اس میں مشاہدہ کر رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں کہ کئی سال کے بڑی عمر کی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے شادیوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، اور جہاں پر وسائل موجود ہے تو ان کے گھروں میں رخا بھی چھپتا ہے، تو 100 روپیے 150 روپیے کا ایک رخا چھپایا جاتا ہے۔ اگر انہیں حضرات سے جا کر کہیں کہ بھائی فلاں گھر میں غریب لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس کے لیے شادی کا انتظام کر دیں، اس کے لیے جہیز کا انتظام کر دیں، تو وہی حضرات کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ ہمارے حالات اب درست نہیں ہیں، قرضوں میں مبتلا ہے، کاروبار نہیں چل رہے ہیں، ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اگر انہی کے گھر میں پھر شادی کا موقع آتا ہے تو پھر حاضرین کرام چاہے قرض لینا پڑے تو وہ قرض لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے تو ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ شادی بیاہ جیسے سنت طریقے پر عمل کرنے کے لیے اور اس کی چیز کو انجام دینے کے لیے سود جیسی لعنت کو بھی آج مسلمان اختیار کر رہے ہیں، انٹرسٹ پر پیسے حاصل کر کر شادی بیاہ کے رسومات کو انجام دیا جا رہا ہے۔ حاضرین کرام، یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ تم نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ آج ہم نے زنا کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ نعوذ باللہ نکاح مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، فیس بک پر حال ہی میں 2-4 دن پہلے ایک ویڈیو آئی ہے کہ ایک غریب خاتون کے گھر میں شادی کا موقع ہے اور اس لڑکی کی شادی طے ہو چکی ہے، لیکن گھر میں راشن تک موجود نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء تک موجود نہیں ہیں، 4-5 دن ہی شادی کے لیے باقی رہ گئے ہیں، لیکن گھر میں والد نہ ہونے کی وجہ سے کسی چیز کی تیاری نہیں ہے، اور ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ کوئی آگے بڑھ کر اس کا انتظام کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم اپنی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آج ہمیں کسی اور کی تکلیف کی فکر نہیں ہے، بلکہ اگر کسی چیز کی فکر ہے تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی فکر ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی ہمیں فکر لگی ہوئی ہے۔ حاضرین کرام، یاد رکھیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو تم تکلیف میں دیکھتے ہو اور اس کی تکلیف کا احساس تمہارے دل میں پیدا نہ ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ایمان کو اپنے دل میں ٹٹول کر دیکھو کہ تمہارا ایمان
تمہارے پاس موجود ہے یا تمہارے اندر سے نکل کر چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ غور فرمائیں کہ اگر ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے اس کی تکلیف کا احساس تک ہمیں نہیں ہوتا ہے تو حاضرین کرام اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل سے ایمان نکل چکا ہے، ہمارے دل سے ایمان خارج ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ غور فرمائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت والی چیز ہمارے سامنے رکھ دی ہے، کتنی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ ایمان اگر تمہارے اندر موجود ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ تم جب کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھو تو تم کو بھی اس کی تکلیف کا احساس ہو جائے، تم بھی اس طرح جس طرح وہ تکلیف میں مبتلا ہے تم بھی اسی طرح بے چین اور بے قرار ہو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان تمہارے اندر موجود ہے۔ اگر کسی کی تکلیف کا احساس نہ ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے دل سے ایمان نکل چکا ہے۔ تو حاضرین کرام آج حالات یہی چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ کئی لوگ اتنے محتاج ملتے ہیں کہ حاضرین کرام کھانے کے لیے ان کے گھر میں کھانا تک موجود نہیں ہے، بچوں کی فیس بھرنے کے لیے ان کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی لوگوں کے جابز چلے گئے ہیں، کئی حضرات کی تجارت ختم ہو چکی ہے، ان کا کاروبار ختم ہو چکا ہے، لیکن جن کے پاس پیسہ موجود ہے ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، ان کو کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، ان کو کسی کی ضروریات کا خیال نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ اگر تمہارے پاس مال موجود ہے تو وہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تم سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں مال عطا فرمایا تو تم نے اسے کہاں کہاں پر خرچ کیا ہے، کن کن کاموں میں خرچ کیا ہے۔ تو حاضرین کرام قرآن مجید ہمیں اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم گھبراؤ نہیں، تم غمگین مت ہو، ہر طرح کی سربلندی تمہارے لیے ہے بشرطے کہ تم کامل ایمان والے بن جاؤ، مکمل طور پر ایمان کے قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ اور حاضرین کرام یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں جو اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، اپنے آپ کی اصلاح کرنا نہیں چاہتا، اپنی خامیوں کو دور کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی نظر کرم اس پر ہوتی ہے، اور جب خدا کی نظر کرم ہو جائے تو پھر حاضرین کرام اس کا معاملہ ہی اعلیٰ و ارفع ہو جاتا ہے، اس کا مقام ہی عظمت اور رفعت والا ہو جاتا ہے۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے ہم اس پر کامل طور پر عمل پیرا ہو جائیں، اور جن جن چیزوں سے آقا نے رکنے کا حکم فرمایا، منع فرما دیا ہے، ان باتوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور حاضرین کرام اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے تعلق سے بیان فرما دیا کہ جب تک تم کامل ایمان والے نہیں بن جاؤ گے تو تب تک تم کامیاب ہونے والے نہیں ہو، تب تک تم کامیابی کی دہلیز چڑھنے والے نہیں ہو۔ اگر تم کامل ایمان والے بن جاؤ گے، اللہ کے احکامات کے پابند ہو جاؤ گے، حضور کی سنت مبارکہ پر کامل طور پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ساری سربلندی تمہیں ہی عطا فرمائے گا، ہر طرح کی سرخروئی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ سنا گیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے والا بنائے، اور نہ صرف عمل کرنے والا بنائے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔